الصلاة والسلام عليك يا رسول الله لقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلمة وارشدتنا إلى السنة والجماعة وبك توجهنا إلى ربنا في هذه الساعة صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كفيناك المستهزئين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. خدا ہے جن کو عظیم کہتا، مقام ان کا بڑھا بڑھا کر، انہی کی عظمت بتا رہے ہیں انہی کے نعرے لگا لگا کر. خدا نے ان کو علوم بخشے، قرب میں اپنے بلا بلا کر. عیاں ہے ان پہ وہ ذرہ ذرہ رکھو جسے تم چھپا چھپا کر. سمٹ کے ساری زمین آئی، بنی ہتھیلی پہ مثل رائی. صحابہ نے بھی یہ دی گواہی، جہاں میں ڈنکے بجا بجا کر. انہی کی الفت سے آج تک یہ دلوں کی مسجد میں روشنی ہے. نکھر کے آتا ہے ماہ نو بھی غبار طیبہ لگا لگا کر. چمن چمن میں ہے بات ان کی، نگر نگر میں ہے نعت ان کی. انہی کی الفت میں مست ہیں یہ ہوائیں پنکھے ہلا ہلا کر. خدا نے ان کو گواہ بنایا ہر زمانے کا ہر مکان کا. وہ آج بھی سب کو دیکھتے ہیں نگاہ رحمت اٹھا اٹھا کر. انہی کے ہاتھوں میں عالمی کے سبھی خزانوں کی چابیاں ہیں. وہ جتنا چاہیں نوازتے ہیں گروں کو اوپر اٹھا اٹھا کر. وہی ہیں سب سے نبی آخر، وہی ہیں سب سے رسول انور. انہی سے ہم ہیں امم کے خاتم، انہی کے جھنڈے اٹھا اٹھا کر. خدا ہے جن کو حبیب کہتا، مقام ان کا بڑھا بڑھا کر. انہی کی عزت پہ وارنے کو چلے ہیں جانے سجا سجا کر. یہ سن لے یورپ ہمارا رشتہ ہمارے آقا سے دائمی ہے. ہم ان کی عزت پہ پہرا دیں گے سروں کی فصلیں کٹا کٹا کر. یہ چھوٹی موٹی حکومتیں کیا ہماری غیرت دبا سکیں گی؟ ہمیں مجدد و مرتضیٰ نے بنایا جلوے دکھا دکھا کر. بنا جو شان نبی کا واصف، کہا کسی نے کہ ان کا آصف. حرم کی جانب بلا رہا ہے قرآن و سنت سنا سنا کر. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا. اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زمان، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد
आस्ताना आलिया मुक़द्दसा अलीपुर सईदा शरीफ के पुरनूर माहौल में खुतबे दौरां हज़रत पीर सैयद जमात अली शाह साहिब लासानी क़ुद्दसहुल अज़ीज़ के अनवारे व तजल्लियात के ज़ेर साया पीर तरीक़त हज़रत पीर सैयद मोहम्मद एजाज अकबर शाह साहिब की सदारत में आज का ये ज़िमुश्शान इज्तिमा इनेकाद पज़ीर है। मेरी दुआ है खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहु तमाम आने वालों को इस सिलसिला आलिया का फैज़ अता फ़रमाए और खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहु इस मरकज़ की रौनकों को मज़ीद दोबाला फ़रमाए। रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में हमें दीन के फ़राइज़ अता किए हैं। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, पिलर्स ऑफ इस्लाम हमारे सामने हैं, मगर एक फ़र्ज़ ऐसा है जो कई वजूह से मुनफरिद है। हज ज़िंदगी में सिर्फ़ एक बार फ़र्ज़ है साहिब इस्तिताअत पर। रोज़े 11 माह के बाद हैं। ज़कात साल गुज़रने पर साहिब निसाब पर है। दिन में नमाज 5 मरतबा है, मगर हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पे पहरा देना ये वो फ़र्ज़ है जो ना सालाना है, ना माहाना है, ना पंजगाना है। ये वो है जो रोज़ाना हर घड़ी हर मोमिन पे लाजिम कर दिया गया है। खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में फरमाया, इन्ना कफ़ैना कल मुस्तहज़िईन। ये अकीदा हमें कुरान में दिया गया कि अल्लाह ताला ने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि मेरे महबूब जो आपका मजाक उड़ाए उसकी चमड़ी उतारने के लिए मैं काफ़ी हूँ। इन्ना कफ़ैना का, हम आपके लिए काफ़ी हैं। इस्तेज़ा करने वालों, तौहीन करने वालों के बदला लेने के लिए हम काफ़ी हैं। तो इस वास्ते अगर कोई भी ना निकले, कोई भी ना उठे, तो रब्बे ज़ुल जलाल तो किसी का मोहताज नहीं, लेकिन उसकी शान ये है कि वो ऐसे बड़े बड़े काम बयान करते वक़्त अपनी तरफ मंसूब करता है और ड्यूटी महबूब के गुलामों की लगा देता है। कुरान मजीद बुरहान रशीद में यही उसलूब है कि खालिक़े कायनात फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान हमने ही नाजिल किया और हम ही उसके हाफिज हैं, हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो रब ने हिफाजत कुरान की निस्बत तो अपने तरफ की, हम हाफिज हैं, लेकिन ड्यूटी महबूब के गुलामों की लगा दी कि गली गली में कुरान के हाफिज मौजूद हैं। अगरचे कोई एक भी हाफिज ना होता, रब तो फिर भी हिफाजत करता और वो किसी हाफिज का मोहताज नहीं है। लेकिन उसने उम्मतों में इस उम्मत की अजमत वाज़े की है कि ये कितने बड़े लोग हैं, कितने अजीम लोग हैं। रब निस्बत अपनी तरफ करता है और शान इनको अता फरमा देता है। जिस तरह इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून वाली आयत पढ़कर कोई ये न समझे कि हम मदरसा बंद कर दें, हम हिफ़्ज़ करना छोड़ दें या माज़अल्लाह हाफिज बनना छोड़ दें, क्योंकि रब ने तो खुद कहा हम हाफिज हैं। सारी उम्मत समझ गई कि अल्लाह ने निस्बत अपनी तरफ की है और ड्यूटी महबूब के गुलामों की लगाई है, और यकीनन उसके कुदरत से आगे ये सारा काम चलता है। ऐसे ही
اگرچہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت رب ذوالجلال نے اپنے ذمہ کرم پہ لی ہے، کوئی ایک بندہ بھی نہ نکلے وہ پھر بھی کن کہے تو سارے دشمن مر جائیں، لیکن یہ ساری امتوں میں سے اس امت کی شان ہے کہ جتنا پہرا اس امت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ دیا ہے، اس کی مثال پہلی امتوں میں کہیں نہیں ملتی۔ اگرچہ وہ بھی محب تھے، دیوانے تھے اپنے نبیوں کے، مگر ان کی جو صورتحال ہے وہ اس انداز کی ہے۔ امام ذہبی نے سیر اعلام نبلاء میں لکھا ہے کہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں زخمی ہو گئے، اور زخم دو چار نہیں تھے بلکہ بہی 70 ضربۃ، ان کے بدن پر 70 زخم لگے ہوئے تھے۔ اب زخم تو دو چار بھی ہوں، خون بہ رہا ہو تو بندہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے، 70 زخموں سے خون نکل رہا تھا۔ تو حضرت سعد بن ربیع کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندہ بھیجا کہ جاؤ سعد کو میرا سلام کہو۔ جب وہ سلام دینے والا حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا کہ سرکار تجھے سلام فرما رہے ہیں، تو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں تو دعا کر رہا ہوں رب میری شہادت کا اجر بھی میرے نبی علیہ السلام کو عطا فرما دے۔ حضرت سعد سے زید نے پوچھا کیف تجدک، سعد یہ تو بتاؤ حال کیسا ہے؟ اب 70 زخم ہو، خون بہ رہا ہو، سانس اکڑ چکی ہو، چند لمحوں کے بعد روح مسافر ہونے والی ہو، حال پوچھنے کی کوئی گنجائش نہیں، اور اگلا بندہ کتنا مضطرب ہوگا، بے چین ہوگا، لیکن عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنی لذت ہے۔ حضرت سعد بن ربیع کہنے لگے انی لاجد ریح الجنہ، حال بڑا اچھا ہے، لیٹا احد میں ہوں، خوشبو مجھے جنت کی آ رہی ہے۔ اس موقع پر حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ نے ناموس رسالت کے لحاظ سے امت سے ایک بات کی، آپ رخصت ہو گئے۔ اس بات کے بعد آپ نے فرمایا لا عذر لکم یوم القیامہ ان خلص الی رسول اللہ مکروہ ومنکم عین تطرف، اے قیامت تک کے مسلمانوں میں تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ پہرا دیتے ہوئے رخصت ہو رہا ہوں، لیکن تمہیں ایک پیغام دے کے جا رہا ہوں، لا عذر لکم یوم القیامہ، قیامت کے دن تمہیں معافی نہیں ملے گی، تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ کب؟ ان خلص الی رسول اللہ مکروہ ومنکم عین تطرف، کہ تم میں سے اگرچہ باقی سب شہید ہو جائیں، صرف ایک زندہ ہو، اس کی آنکھیں کھلی ہوں، اجل کی نیند نہ سویا ہو، اس کے زندہ ہوتے ہوئے اگر یہ واقعہ ہو گیا کہ کسی شخص نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی اور روئے زمین پر یہ اکیلا امتی زندہ تھا، اس کے سوا اور کوئی نہیں تھا، قیامت کے دن رب اس سے مواخذہ کرے گا۔ یہ حضرت سعد بن ربیع کہنے لگے رب پوچھے گا تو زندہ تھا تو تیرے پیغمبر کی توہین کیوں ہوئی؟ اب ظاہر ہے کہ وہ کہے گا رب سارے ہی شہید ہو گئے تھے، سارے فوت ہو گئے تھے، میں اکیلا تھا، دشمن لاکھوں کروڑوں تھے، تو میں کیا کر سکتا تھا؟ میرے مولا مجھے معاف کر دے، میں معذور تھا، میں اکیلا تھا۔ تو حضرت سعد بن ربیع کہنے لگے یہ مسئلہ اتنا اہم مسئلہ ہے، اتنا سیریس ہے، بلا وجہ امام مالک نے نہیں کہا تھا ما بقاء الامہ بعد شتم نبیہا، کہ جس امت کے نبی کو گالی دی جا رہی ہو اس امت کو جینے کا کیا حق ہے، وہ پھر زندہ کیوں ہے؟ تو حضرت سعد بن ربیع صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے کے، ایک عاشق رسول، ایک غلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ ہوتے ہوئے اگر توہین ہو گئی اور اس نے بدلہ نہ لیا تو قیامت کے دن اس کی اس بات کو کہ چونکہ میں اکیلا تھا اور دشمن لاکھوں کروڑوں تھے میں کیا کر سکتا تھا، تو رب ذوالجلال اس کو معافی نہیں دے گا۔ یعنی یہ کہا جائے گا
کہ جان تو کم از کم تو قربانی کر سکتا تھا، اگر تو بدلہ نہیں لے سکتا تھا تو پھر اپنی جان تو نے کیوں بچا کے رکھی؟ اتنا سیریس مسئلہ ہے ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہرا دینا۔ آج 2 ارب سے زائد غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، 2 ارب سے زائد، اور دوسری طرف توہین اس طرح ہو رہی ہے کہ جس کو وہ اپنا قانون بتا رہے ہیں، یعنی ان کے نزدیک توہین کرنا نبیوں کی، وہ کہتے ہیں ہمارے قانون کا حصہ ہے۔ جس طرح اپنے زمانے میں اوباما نے کہا، جب گستاخانہ فلمیں بنی امریکہ میں، ہم نے پاکستان میں احتجاج کیا تو اس نے نیو یارک میں UN کے اجلاس میں یہ کہا، The answer is enshrined between our laws۔ اس نے کہا کہ تم ہم سے مطالبے کرتے ہو کہ ہم پکڑے ان کو جنہوں نے فلمیں بنائی، تو اس نے کہا یہ تو ہمارے قانون کا حصہ ہے، کیونکہ ہمارا قانون ہے فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن، اظہار رائے کی آزادی، آزادی اظہار، جو بندہ جو کہنا چاہے کہہ لے، یہ ہر بندے کی آزادی ہے۔ تو اس نے کہا The majority of Americans like me, they are Christians, yet we don't ban blasphemy against our most sacred belief۔ اس نے کہا ہم اس ملک کے رہنے والے کرسچن ہیں، نصرانی ہیں، ہمارے جو مقدس ترین عقائد ہیں، اللہ کی ذات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات، اگر ان کے بارے میں کوئی توہین کرے، ہمارا قانون گرفت نہیں کرتا، ہمارا قانون اجازت دیتا ہے کہ یہ بولنے کا حق ہے۔ یعنی وہاں یہ شرم نہیں کہ نبی کے خلاف بول رہے ہیں یا اللہ کے خلاف بول رہے ہیں، وہ یہ قانون بنائے ہوئے ہیں کہ انسان کی زبان ہے، یہ بولتا ہے جس کے چاہے خلاف بولے۔ تو اس طرح ہمارے نزدیک جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے توہین رسالت۔ ہم بجلی نہ ہو برداشت کر لیتے ہیں، گیس نہ ہو برداشت کر لیتے ہیں، روٹی نہ ہو برداشت کر لیتے ہیں، کمرہ نہ ہو برداشت کر لیتے ہیں، مگر ہمارے پیغمبر علیہ السلام کی کوئی توہین کرے یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ اور دوسری طرف ان کے لیے یہ آئین کا حصہ ہے۔ تو اس بنیاد پر اس زمانے میں جیتے ہوئے ایک مسلمان کے لیے بڑے مسائل ہیں، یعنی اوپر انٹرنیشنل سطح پر امریکہ، برطانیہ، یہود، نصارہ، ان سب نے باقاعدہ شعبے بنائے ہوئے توہین کرنے کے، اور اس کو آزادی اظہار کہا ہے، اور اس کی پھر پاکستان کے اندر چینلوں کے ذریعے سے مختلف طریقوں سے وہ ایسی فضا بنانا چاہتے ہیں کہ جب اور کہیں اتنا احتجاج نہیں ہوتا، لوگ نہیں نکلتے، یہ کیوں پاکستان کے لوگ کچھ ہوتا ہے تو یہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر جان دے دینا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو وہ باقاعدہ نیٹ پہ آپ ان کا ایجنڈا پڑھیں کہ پاکستان کے لوگوں کے بارے میں امریکہ نے لکھا کہ انہیں ایک بیماری ہے، کون سی؟ کہ یہ برداشت ان میں نہیں ہے، اور امریکہ ان میں برداشت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ حالانکہ ہمیں جو پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے دین پڑھایا ہے وہ تو خود برداشت کا حکم دیتا ہے۔ ہم جو قرآن روزانہ پڑھتے ہیں اس میں جو 4 نکاتی زندگی کا منشور ہے، اس میں چوتھی چیز ہی یہ ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایمان، عمل صالح اور حق کی تلقین، اور چوتھا صبر، برداشت کرنا، صبر کرنا۔ اب معنی بدل کے ہمارے اندر وہ اپنی خرابی لانا چاہتے ہیں۔ صبر کیا ہے کہ اگر کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے تو صبر کرو، بھوک پر صبر کر لو، پیاس پر صبر کر لو، درد ہو رہا ہے صبر کر لو۔ اور دوسری طرف خواہش تھی بندے کی کہ میں فلاں گناہ کروں، مگر ایمان نے کہا صبر کر، تو حلال پر ہی، حرام کی طرف نہ جا، صبر کر، نیکی پر صبر کر۔ شیطان ورگلا رہا تھا کہ تو شراب پی،
شریعت نے کہا نہیں تو صبر کر، دودھ پہ ہی صبر کر، حرام کی طرف نہ جا. تو ہمیں ہماری شریعت نے برداشت کرنے کا سبق پڑھایا ہے، لیکن اب وہ ہمارے لیے، وہ ہمارے اندر کیا برداشت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن یہ ہے. وہ کہتے ہیں قرآن کے خلاف کوئی بک بک کرے تو برداشت کر جاؤ، ماشاء اللہ. اسلام پر کوئی حملہ کرے تو برداشت کر جاؤ، ختم نبوت پہ کوئی حملہ کرے تو برداشت کر جاؤ، ناموس رسالت پہ کوئی حملہ کرے تو برداشت کر جاؤ، کوئی خاکے بنائے، کوئی فلمیں بنائے، معاذ اللہ برداشت کر جاؤ. اے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کے مریدوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ چیزیں برداشت کی جا سکتی ہیں؟ ادھر یعنی امریکہ کی ساری توانائی اس پہ خرچ ہو رہی ہے کہ یہ ان کی بیماری ہے. یہ بیماری نہیں، بلکہ امریکہ جس کو برداشت کہتا ہے، ہمارے نزدیک وہ بے غیرتی ہے. برداشت اور صبر تو ہمارے قرآن کا حصہ ہے، لیکن ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے بارے میں چپ کر جائیں اور سن لیں اور برداشت کر جائیں، یہ برداشت نہیں، یہ بے غیرتی ہے. اور اللہ کا فضل ہے کہ امریکہ کی مشینیں جو کچھ بھی دھواں نکال کر معاشرے کے اندر گند پھیلانا چاہتی ہیں، یہاں ولیوں کا فیضان اتنا ہے کہ ایک دیہات کے درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی ایک با پردہ خاتون کی گود میں جب ممتاز قادری جنم لیتا ہے تو امریکہ کی کوئی طاقت اس کا جواب نہیں دے سکتی. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. لہذا اب اتنا بڑا ڈیفرنس ہے ہمارا اور ان کا، زمین و آسمان سے بھی زیادہ. یعنی ان کے نزدیک توہین کرنا، توہین سننا ان کا آئین ہے، اور ہمارے نزدیک یہ موت سے بھی بڑا مسئلہ ہے. کیسے ہم اس کو برداشت کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے عصر حاضر کے اندر یہ ہماری سب سے بڑی آزمائش ہے، سب سے بڑا امتحان ہے. امریکہ کھینچ رہا ہے کہ میرے ساتھ آ جاؤ، اور کئی لوگ اس کے ساتھ ملے ہوئے، ان کو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. وہ اتنے غیرت پروف ہو چکے ہیں کہ ان کو احساس ہی نہیں ہوتا. مگر اللہ کا فضل ہے، یہ اہل سنت کے مسلک آستانوں کا فیض ہے کہ آج بھی پاکستان کے اندر یہ حرارت موجود ہے، یہ غیرت موجود ہے، اور یہ جو گلی گلی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند ہو رہی ہے، یہ وہ نعرہ ہے جو چلا مدینہ منورہ سے تھا اور گونج علی پور سجدہ کے دربار پہ رہا ہے. لوگ نعرے گھڑتے ہیں، ہم گھڑتے نہیں، ہم تو قرآن و سنت سے پڑھتے ہیں. بخاری شریف میں ہے، کتاب العلم میں ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یا معاذ بن جبل، تو انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار کے لیے یہ لفظ بولے بار بار، ایک ایک حدیث میں 4 بار یہ موجود ہے. اور اس میں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ کچھ بد عقیدہ لوگوں کو مروڑ ہوتا ہے کہ لبیک تو اللہ کے لیے بولا جاتا ہے، تو تم لبیک نبی کے لیے بول رہے ہو. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یقیناً وہ تلبیہ ہے، مگر اگر شرک ہوتا تو سرکار سے بڑھ کے شرک کا دشمن کون ہے؟ جب صحابی نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سرکار کہتے اس میں تبدیلی کرو، اس کو بدلو. جبکہ بارہا یہ کہا گیا تو سرکار نے تبدیل نہیں فرمایا بلکہ قبول کیا. تو یہ قیامت تک کے لیے ایک نظریہ دیا گیا، ایک نعرہ دیا گیا، ایک تحریک دی گئی، ایک مشن دیا گیا. یہ ہمارا نعرہ بھی ہے، ہمارا دستور بھی ہے، ہمارا مسلک بھی ہے، ہمارا عقیدہ بھی ہے، ہماری جماعت بھی ہے. امام کرمانی نے بخاری شریف کی شرح کے اندر اس حدیث کے تحت لکھا کہ جب کوئی بندہ یہ کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟
اور یہ ہم سب کے لیے سمجھنے کی بھی بات ہے کہ بندہ لفظ بولے معنی کا پتہ نہ ہو تو اس کو وہ لذت نہیں آتی، جب معنی کا پتہ ہو تو لذت آتی ہے۔ اب سورہ فاتحہ ویسے پڑھ رہا ہو تو اللہ کا کلام ہے، اس میں ثواب ہے، اس میں لذت بھی ہے، لیکن جب اس کو معنی بھی آتا ہے تو پھر اس کو مزید اس کا ایک شوق پیدا ہوتا ہے۔ تو لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے کچھ ڈاکومنٹس ہیں، کچھ اس کو بولنے کی شرطیں ہیں اور اس کے مفہوم کے تقاضے ہیں، اور کچھ بولنے کے بعد اس کے نتائج ہیں، اور اللہ کا فضل ہے یہ سارا مرحلہ مسلک اہل سنت میں ہی پورا ہوتا ہے۔ امام کرمانی نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی یہ ہے، عربی میں انہوں نے لکھا انا مقیم علی طاعتک، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ آپ کے دین کی حفاظت کے لیے میں پکا کمر بستہ ہو کے آ گیا ہوں۔ لفظ مقیم سب بولتے ہیں کہ فلاں کس جگہ مقیم ہے، کہاں رہتا ہے۔ اب میں ہوں یہاں مسافر، یہاں والے ہیں یہاں کے مقیم۔ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والا سرکار سے وعدہ کر رہا ہے کہ میں عارضی نہیں، میں تو آپ کی اطاعت کی وادی میں مقیم ہو گیا ہوں۔ دین کا جو موسم ہوگا، رمضان کا ہوگا تو میں روزہ رکھوں گا، نماز کا ہوگا تو میں نماز پڑھوں گا، ختم نبوت کی حفاظت کے پہرے کا وقت ہوگا تو میں باہر نکل آؤں گا۔ میں عارضی نہیں، میں پکا ہوں، میں بھاگوں گا نہیں، میں چھٹی نہیں کروں گا۔ میں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ناموس پہ پہرا دینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ اب یہ معنی ذہن میں رکھ کر جس وقت کوئی بندہ لبیک کہتا ہے اور ساتھ اس کی شرطیں پوری کرتا ہے، شرط یہ ہے کہ جس وقت سرکار سے آپ نے عہد کرنا ہے، وعدہ کرنا ہے کہ میں حلف اٹھا رہا ہوں، محبوب حلف اٹھا کے میں کہتا ہوں کہ میں آپ کے دین کی حفاظت کے لیے سب کچھ قربان کروں گا، تو اس میں سب سے پہلے تو سرکار کو زندہ ماننا ضروری ہے، اور پھر یہ کہ میں بول علی پور سجدہ شریف میں رہا ہوں، سرکار سن مدینہ منورہ میں رہے۔ یعنی یہ لبیک کا نعرہ لگانے کا دل دوسروں کا بھی کرتا ہے، دوسرے عقیدے والوں کا، مگر ان کی عقیدے میں یہ وسعت نہیں، ان کی چادر ہی چھوٹی سی ہے، ایک طرف سے لیتے ہیں دوسری طرف سے ننگے ہو جاتے ہیں۔ یہ تو تمہارا مسلک ہے نا، جو یہاں سے لے کر جنت تک چادر پھیلی ہوئی ہے۔ ہم اس کی شرائط کو پورا کرتے ہیں، کیوں؟ سب کا یہ عقیدہ ہے، اگر کوئی پوچھے کہ اس وقت تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کیفیت میں ہیں، تو ہمارے پاس دلیلیں ہیں کہ اب بھی اپنے روضہ پاک میں حیات حسی حقیقی جسمانی کے ساتھ زندہ ہے، حسی حقیقی جسمانی کے ساتھ، اور یوں جاگ رہے ہیں کہ کروڑوں بیداریاں ان کی بیداری پہ قربان ہیں، اور یہ سب کچھ وہ خود بیان کر کے گئے، کیونکہ ہماری تو کوئی حیثیت نہیں کہ ہم اپنی طرف سے کریں۔ مسلم شریف میں حدیث شریف ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے معراج کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ میں جب سرخ ٹیلے کے پاس سے گزرا، رأیت موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اب سرکار کو پتا تھا کہ زمانہ آئے گا، لوگوں کو تلاش ہوگی کہ میں قبر میں ہوں تو کیفیت کیا ہے، تو میں کسی نبی کی کیفیت بیان کر جاؤں تاکہ امت اس سے سمجھ جائے۔ اب آپ سارے یہ بات اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جس وقت بندے کے بدن سے روح نکل جاتی ہے تو کیا اٹھ کے کھڑا ہو سکتا ہے؟ بولو تو صحیح، روح نکلے تو بدن کھڑا نہیں ہو سکتا، اور بدن صرف جدا ہو روح نہ ہو بدن کھڑا نہیں ہو سکتا، اور اگر بدن نہ ہو تو روح نہیں کھڑی ہو سکتی، کہ روح تو ایسی ہے ہی نہیں کہ خود قیام کر سکے۔ دونوں ہوں
پھر سلسلہ چلتا ہے اور بندہ سویا ہوا ہو تو پھر بھی کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا. تو موسیٰ علیہ السلام جب قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے تو پھر سرکار بتا کے گئے کہ رب کے نبی کی قبر میں شان کیا ہوتی ہے. تو جب موسیٰ علیہ السلام کی یہ زندگی ہے تو جو موسیٰ علیہ السلام کے بھی آقا ہیں گنبد خضرا میں ان کی زندگی کا عالم کیا ہوگا. اس واسطے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو شرط ہے اس میں اہل سنت کا عقیدہ میرٹ پہ اترتا ہے، چونکہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ و تابندہ مانتے ہیں، اور پھر ہم جہاں سے بھی بولیں سرکار سن لیتے ہیں. اور وہ بھی مسلم میں حدیث ہے، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام. فرمایا شرق ہو غرب ہو شمال ہو جنوب ہو عرب ہو عجم ہو دن ہو رات ہو صبح ہو شام ہو پہلی صدی ہو یا 15ویں صدی ہو، دنیا کے کسی کنارے میں کوئی ان پڑھ ہو یا پڑھا ہوا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، بشرطے کہ وہ مسلمان ہو، وہ مجھے سلام کہے گا تو میں خود سنوں گا، خود ہی جواب ارشاد فرماؤں گا. تو سنتے بھی ہیں. اب سنی کی جو شرائط ہیں نعرہ لگانے سے پہلے کی وہ پوری ہے، اور دوسروں کے مسلک میں یوں عقیدہ رکھیں تو ان کا مسلک اجازت نہیں دیتا. انہوں نے شروع میں کوشش کی تھی، غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ کی شہادت کے بعد ایک جماعت نے کراچی میں لاہور میں ریلیاں نکالی، دوسرے عقیدے کے لوگ ممتاز قادری کی تصویریں اٹھا کر قبضہ کرنا چاہتے تھے کہ ممتاز ہمارے مسلک کا ہے. لیکن ممتاز قادری کا یہ بھی احسان ہے کہ پھندے پہ چڑھتے ہوئے لبیک کا نعرہ لگا کے گیا اور بتا کے گیا کہ ممتاز قادری کا تعلق اس مسلک سے ہے کہ جس میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا جائز ہے. تو یہ پہلی شرائط ہمارا عقیدہ پوری کرتا ہے. اور جب یہ نعرہ لگا لیا جائے، اب دیکھو نا، آپ وعدہ تو پیر صاحب سے کریں وہ بھی نبھانا لازم ہے، عام مومن سے بھی نبھانا لازم ہے، اور جو وعدہ اپنے پیغمبر سے بندہ کر رہا ہو تو وہ کس قدر نبھانا لازم ہے. تو اس بنیاد پر جب بندہ وعدہ کرتا ہے لبیک کہہ کے تو سرکار نظر کرم فرماتے ہیں، سرکار کی ادھر توجہ ہوتی ہے، اور وہ بندہ پھر توجہ میں خاص طور پہ رہتا ہے. اب اس نے آگے اس کے مطابق جو ہے اپنی زندگی میں تبدیلی لانی ہے، اپنی زندگی میں انقلاب لانا ہے، اور یہ ثابت کرنا ہے کہ واقعی میں سرکار کی نظر میں ہوں. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں جب پوری کائنات ہر شے سرگرداں ہے تو یہ بندہ مومن پر تو سب سے زیادہ احسانات ہیں ان کے. اب دیکھو نا، ادھر تو سب چیزیں ہم دیکھ لیں جانور ہیں، جانور، عقل نہیں ان میں، لیکن عشق ان میں بھی ہے. عقل نہیں، جانوروں میں شعور ہوتا ہے، عقل نہیں ہوتی، عقل انسانوں میں ہوتی ہے، مگر عشق وہاں بھی ہے. عشق وہاں بھی جلوہ گر ہے کہ جب مینا کے میدان میں ہمارے آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں چھری تھی اور سامنے اونٹنیاں تھیں 60 کے قریب لائن میں کھڑی تھیں، باری باری ان کو ذبح کرنا تھا. تو حدیث میں ہے فَتَفِقْنَا يَزْدَلِفْنَا إِلَيْهِ بِأَيَّتِهِنَّ يَبْدَعُ. انہوں نے لائن توڑ دی کہ لائن میں تو باری دیر سے آئے گی، سب دائرے میں ہو گئی، اور سرکار کے ارد گرد، سرکار کے چاروں طرف ہر اونٹنی اپنی گردن دوسری سے آگے کر رہی تھی. بِأَيَّتِهِنَّ يَبْدَعُ کہ وقت بڑا سنہری ہے، گولڈن چانس ہے، پہلے میرا نمبر ہونا چاہیے کہ سرکار کی چھری مجھے ذبح کرے. حالانکہ جانور میں عقل نہیں، لیکن یہ تو اسے پتا ہے نا کہ چھری خطرناک چیز ہے. آپ جانتے ہو قربانی کا وقت ہو، چھری جب پکڑتے ہو تو وہ جانور بھاگنا شروع کر دیتا ہے، ڈر جاتا ہے. حدیث میں ہے، موطا امام مالک میں ہے کہ جب ایک شخص بکری کو لٹا کر چھری تیز کر رہا تھا تو سرکار ناراض ہوئے. اگرچہ ذبح کرنا جائز ہے، بکری کو ڈرانا تو جائز نہیں. اتنی سختی ہے اسلام میں، یعنی پابندی ہے دہشت گردی پر کہ حیوان کو بھی تم خوف زدہ نہ کرو، دہشت نہ پھیلاؤ.
تم نے کیوں نہیں علیحدہ چھری تیز کی؟ اس کی آنکھوں سے علیحدہ تیز کرتا، تو لٹا کے کیا تو اس کو دو موتیں مارنا چاہتا ہے؟ یعنی سرکار ناراض ہوئے، یہ ہے دین رحمت۔ تو اس بنیاد پر اب پتہ چلا کہ جانوروں کو چھری کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خطرناک چیز ہے، چلتی ہے تو خون نکلتا ہے، جان نکل جاتی ہے۔ مگر مینا کے میدان میں عجیب منظر ہے کہ وہ ہے چھری، مگر اس کے لیے شوق ہے، نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت، سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی، ہم آہوانے صحرا سر خود نہادہ برکف، با امیداں کے روزے بشکار خواہی آمد۔ اتنا عشق ہے، ہر ہرن کہتا ہے کہ میں نے تو ساری زندگی سر سنبھال کے محبوب کی چھری کے لیے رکھا ہے، ان کی تلوار کے لیے رکھا ہے۔ اب یہ عشق ہے ان کے اندر، جانوروں میں کوئی مفروضہ نہیں۔ چشم فلک کی گواہی ہے، حدیث کی سند ہے، مشکاۃ شریف میں بھی موجود ہے کہ جانوروں کے اندر بھی سرکار کا عشق جلوہ گر تھا، اور ایسا کہ کچھ بندوں کو بھی میسر نہیں۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں ان کے بھی دو ہاتھ ہمارے بھی دو ہاتھ، ان کے بھی دو قدم ہمارے بھی دو قدم، تو ان کے فلسفے کے مطابق کہنا چاہیے تھا جانوروں کیا مجبوری ہے اس چھری کو چومنے کی، کیوں آگے آ رہے ہو؟ یہ بھی چھری قصاب کی بھی چھری، یہ بھی ہاتھ قصاب کے بھی ہاتھ، تو اس میں کیوں ڈیفرنس کیا ہے کہ قصاب کی چھری سے بھاگتے ہو اور رسالت مآب کی چھری کو چومتے ہو؟ یہ ڈیفرنس کیوں ہے؟ تو وہاں کے اونٹ بھی بتا رہے تھے چھری یہ بھی لوہے کی ہے، چھری وہ بھی لوہے کی ہے، مگر جن ہاتھوں میں ہے ان ہاتھوں کا فرق ہے۔ قصاب کا ہاتھ اور ہوتا ہے، رسالت مآب کا ہاتھ اور ہوتا ہے۔ اب دیکھو یہاں انسان والی اشرف المخلوقات خوبیاں نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اتنی چیز تو حیوانوں کو بھی سمجھ ہے، اتنی چیز کی حیوانوں کی بھی سمجھ ہے۔ اور وہ امام ابن حجر نے لکھا کہ منگولوں کا جلسہ ہو رہا تھا اور قریب ایک کتا باندھا ہوا تھا، جب توہین رسالت ہوئی تو وہ اچھلا اور جو بول رہا تھا اس کے منہ پہ پنجہ مار کے اسے زخمی کر دیا، اور سارے وہ کرسچن تھے۔ کسی نے کہا اب مزہ آیا تجھے مسلمانوں کے پیغمبر کی توہین کرنے کا؟ تو نے سمجھا کہ یہاں ان کا کارکن کوئی نہیں، کوئی مسلمان نہیں بیٹھا، تو یہ کتے کو بھی غیرت آ گئی ہے۔ تو اس نے بڑا فراڈیا تھا، وہ بولنے والا کہتے لگا اس کو کیا پتا ہے، ٹرانسلیشن اس کو نہیں آتی، میری اور بول لی اس کی اور بول لی، اسے کوئی خبر نہیں۔ ویسے یہ بڑا ضدی کتا ہے اور یہ مچھر جاتا ہے ایسے ہی، میں نے انگلی کی ہے، یہ اس نے سمجھا ہے کہ شاید میں اس کو مارنے لگا ہوں، اس لیے اس نے اچھلنا شروع کر دیا میری طرف۔ اس نے حقیقت کو چھپانا چاہا، تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر توہین کی، تو کتا اب ہائی الرٹ تھا پہلے ہی، اب اچھلا تو اس نے اس کی گردن منہ میں ڈال لی، اور رب کعبہ کی قسم جب تک گستاخ کا سر نہیں اٹھا کتے نے منہ ہی نہیں کھولا۔ حالانکہ اب وہ جانور ہے اور ادنا جانور ہے، لیکن یہاں کی بارگاہ میں ادنا بھی کیسے اعلیٰ بن جاتے ہیں۔ تھوڑے بندے نہیں تھے، ہزار افراد کا مجمع تھا جہاں کتا اپنی کاروائی کر رہا تھا، سب نے اس کو مارنا شروع کر دیا، کوئی ڈنڈا مار رہا ہے، کوئی جوتا مار رہا ہے کہ یہ جلدی منہ کھولے۔ اس نے اس وقت تک نہیں کھولا جب تک سر تن سے جدا نہیں ہوا۔ تو امام ابن حجر کہتے ہیں فَأَسْلَمَ بِسَبَبِ ذَلِكَ 40,000 من المغول، کتے کی کاروائی پر کتنا فیض ملا وہاں۔ کتے کے اس عمل کو دیکھ کر 40,000 منگولوں نے میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اب دیکھو، یعنی اگر کوئی انسان سمجھے کہ میں نے اگر کچھ نہ کیا تو ان کے لیے کارکن کوئی نہیں، وہاں تو کتے بھی خدمت کر جاتے ہیں۔
اور کتے بھی قرض اتار جاتے ہیں، اور وہ کتا پھر یعنی بولتے وقت زبان کانپتی ہے کہ میں کیسی اس کو کتا کہہ رہا ہوں جس کا کردار اتنا بڑا ہے. تو میں کہتا ہوں نام کا کتا تھا، کام کا کتا نہیں تھا. کہ کتنی غیرت تھی اس میں اور اس کا کتنا فیض ہوا. ایک بندے کے کفر کا تالا ٹوٹے تو یہ بھی بڑی بات ہے، 40,000 کافر جنتی بن جائیں جس عمل کی وجہ سے. وہ عمل دہشت گردی نہیں، وہ عمل عشق رسول ہے. اور میں نے غازی ممتاز حسین قادری کے کردار کے 4 دن بعد جو لاہور میں 9 جنوری 2011 کو سیمینار کیا تھا، اس میں پاکستان میں پہلی مرتبہ یہ حوالہ پیش کیا تھا. اور میں نے اس دن کہا تھا اگرچہ ابھی ممتاز قادری کے نام لینے پر بھی FIR کٹتی تھی، لیکن ہم نے حکومت کے سینے پر بیٹھ کر ایوان اقبال لاہور میں گورنر ہاؤس کے پاس ہم نے وہ پورا 4.5 گھنٹے کی دلیلیں اس پر پیش کی. جب چینلوں پہ کہا جا رہا تھا یہ دہشت گرد ہے، یہ ہے وہ ہے، کہ ممتاز قادری کے کام کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس پر گفتگو ہو رہی تھی. اور اس وقت مجھ جیسا انسان جسے مستقبل کی کوئی خبر نہیں، میں نے کہا تھا کہ اگر کتے کی کارروائی پر اتنا فیض ہے تو ممتاز قادری کی کارروائی پہ کتنی بیداری آئے گی. آج جو گلی گلی میں سنی بیدار ہو گیا ہے، آج جو اہل سنت کی دھاک ہے، آج جو ان کا دبدبہ ہے، آج ختم نبوت کے تحفظ کے میدانوں میں اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کے میدانوں میں جو سنی جوان نڈر ہو گئے ہیں، بے خوف ہو گئے ہیں، بیدار ہو گئے ہیں، تو یہ فیض ہے ممتاز حسین قادری کا. اس کی وجہ سے میں نے اس وقت کہا تھا ہر عاشق رسول کا دلدار قادری اب بن گیا ہے عشق کا معیار قادری. عہد رواں کا قول اور اقرار قادری، فیض رضا سے پیکرے کردار قادری. صدیوں میں نور جائے گا اس شیر مرد کا اب بن گیا ہے عشق کا مینار قادری. حکمرانوں سے کہا تھا تم روکتے ہو ایک بار نام لینے سے، میں کہہ رہا ہوں برملا لکھ بار قادری. اور میں کہہ رہا ہوں حاکموں سے خوب جان لو اب ہر گلی میں پاؤ گے تیار قادری. تو ہر گلی میں قادری کا منظر اب نظر آ رہا ہے. تو ادھر یعنی عشق جو تھا ایک جانور کے اندر، اور جب اس کی کاروائی ہوئی یہ اس کا فیض تھا، اس کی برکت آگے چلی. تو یہ صرف جانوروں کے اندر ہی نہیں، یہ عشق اس سے آگے بھی ہے. آگے حیوانات کے بعد ہے نباتات. تو نباتات درخت، ان میں بھی یہ عشق جلوہ گر ہوا کہ سرکار وادی کے کنارے پہ ہیں، دوسرے کنارے پہ درخت ہے. اس نے اپنی جڑیں کھینچی اور چلتا چلتا سرکار کی خدمت میں حاضر ہو گیا. حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہیں، سرکار آرام فرما رہے ہیں. جب بیدار ہوئے تو کہا محبوب وہ درخت یہاں آیا تھا اب واپس چلا گیا ہے، آج تک یوں درختوں کو چلتے پھرتے نہیں دیکھا تھا، یہ کیا کرنے آیا تھا؟ تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا جاگ تم رہے تھے میں تو سو رہا تھا، چونکہ پڑھایا تھا صحابہ کو تنام عینا یا ولا ینام قلبی، آنکھیں سو جاتی ہیں دل میرا جاگتا رہتا ہے. تو فرمایا شجرۃ، یہ درخت ہے، استأذنت ربہا عز وجل، اس نے اپنے رب سے اذن مانگا ان تسلم علیہ کہ مجھے سلام کہے. اس کے جذبات تڑپ رہے تھے، یہ کہاں نصیب میرے کہ تو آپ چل کے آتا. کوئی جذبہ محبت میرے کام آ گیا ہے، میرے دل کی دھڑکنوں میں تیرا نام آ گیا ہے، کر لو قبول آقا یہ غلام آ گیا ہے. یہ سلام کرنے آیا تھا. تو پتا چلا یہ پیار تو درختوں کے اندر بھی ہے، سلام کے لیے وہ بھی تڑپتے ہیں. اور پھر یہ بھی پتا چلا کہ اگر درخت پیار کرتے ہیں تو محبوب درختوں کا خیال بھی کرتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ جب یہاں آیا تھا تو میں جانتا ہوں وہ سلام کہہ رہا تھا، جب وہاں تھا رب سے اذن مانگ رہا تھا میں وہ بھی جانتا تھا. میں عاشق گھر میں بولے وہ بھی جانتا ہوں، در پہ آ جائے وہ بھی جانتا ہوں. اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ہندوستان کے عظیم شاعر عطر کا شعر پیش کیا گیا کہ اس حدیث پر اس نے یوں لکھا، کب
کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ اپنی طرف سے قلم توڑ دیا کہ یہ وہ دربار ہے، وہ بارگاہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہاں تو درخت بھی مجنو بنے ہوئے ہیں، اتنا عشق ہے درختوں کو بھی۔ تو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تمہیں اس شعر کی اصلاح کرنی پڑے گی، ایک مصرع تمہارا ہوگا، دوسرا مصرع ہمارا ہوگا، یوں کہو کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے۔ یعنی یہاں درخت بھی اتنے ادب سے آ کر کھڑے ہوتے ہیں جیسے رب کے دربار میں فرشتے ادب سے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ عشق آگے پہاڑوں تک پہنچا، پتھروں تک پہنچا۔ سرکار فرماتے انی لعارف حاجرا بمکہ کانا یسلم علیہ قبل ان ابعث، فرمایا میں مکہ مکرمہ کا وہ پتھر اب بھی جانتا ہوں، میں نے اپنے نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا لیکن وہ مجھے نبی کہہ کے ہی سلام کرتا تھا۔ تو یہ میں نے مثالیں آپ کے سامنے رکھیں کہ یہ تو ایسی سعادت ہے سعادت مندوں کے لیے، لیکن سب سے بڑھ کے کرم انسان پہ ہوا کہ یہ اشرف المخلوقات اور ساری امتوں کی سرداری ہمیں ملی۔ اس بنیاد پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ذمہ داری ان ساری مخلوقات سے ہٹ کر ہمارے اوپر ہے، اور ایسا معاشرہ کہ جس میں توہین ہو رہی ہو، گالیاں دی جا رہی ہوں، ایک مسلمان کا جینا مشکل ہے۔ یہ وجہ ہے کہ پاکستان کے آئین میں 295C قانون ناموس رسالت موجود ہے کہ توہین کوئی نہ کرے، اگر کرے گا تو پھر اس کی سزا موت ہے۔ اس قانون پر سارا یورپ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے کہ پاکستان یہ قانون ختم کرے۔ یہ مذہبی آزادی کے خلاف ہے ان کے بقول کہ گالی کی اجازت ہونی چاہیے، اور تم گالی نکالے کو پیغمبر کو تو موت کی سزا دیتے ہو، یہ قانون ختم کرو۔ اس پر حملہ کیا زرداری نے، اس پر حملہ کیا پرویز مشرف نے۔ یعنی جب پرویز مشرف کا دور تھا، پہلا جلوس پرویز مشرف کے خلاف ہم نے نکالا تھا۔ جب 295C کو اس نے کہا میں بدلوں گا تو ہمیں ڈسٹرکٹ جیل لاہور میں بند کیا گیا، مگر اللہ کا فضل ہے ہم باہر نکلے تو پرویز مشرف اپنے لفظ واپس لے چکا تھا، کیونکہ ہم نے ہمیشہ کہا جو اس قانون کو بدلنے کی کوشش کرے گا خود بدلے گا، اور جو چھیڑے گا ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ نواز شریف بھی کوشش کر چکا، ذلت ملی۔ اب موجودہ حکومت نے وہ بل سینٹ میں جو 295C میں تبدیلی کا بل ہے وہ پیش کر رکھا ہے کہ اس میں تبدیلی کی جائے۔ انگریزوں نے اتنا دبایا ہے کہ یوں بنا دو کہ کسی پر لگے ہی نہیں قانون، شرطیں پوری نہ ہو اور کوئی پھانسی پہ نہ چڑھے۔ ایک طرف اس قانون پہ حملہ ہے اور دوسری طرف آسیہ ملعونہ جو کہ مبینہ طور پر توہین کی مجرمہ ہے، اس نے اقرار کیا، گواہوں سے ثابت ہوا، ٹرائل کورٹ نے فیصلہ کیا کہ اس کی سزا موت ہے۔ پھر انہوں نے اپیل ہائی کورٹ میں کی تو ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا کہ اس کی سزا موت ہے۔ اور ادھر یورپ کے شہروں میں بورڈ لگے ہوئے فری آسیہ، فری آسیہ، یعنی اتنا درد ہے ان کو کہ ایک شاتمہ گالیاں بکنے والی اس کو وہ ہیرو سمجھتے ہیں، اور جو بھی ایسا گندا کام کرے اس کو وہ پروٹیکشن دیتے ہیں۔ دیکھو تسلیمہ نسرین، شیطان رشدی اور ٹیری جونز اور گیرٹ ویلڈرز، کتنے سینکڑوں گستاخ یورپ نے پال رکھے ہیں، اور اب اسی طرح اس کو بھی چھڑا کے لے جانا چاہتے ہیں۔ تو عاشقان رسول، کیا تم اس گستاخ عورت کی رہائی کو قبول کر سکتے ہو؟ برداشت کر سکتے ہو؟ تو پھر اب وقت ہے حاضری لگوانے کا، ڈیوٹی نبھانے کا، اور حکومت کو بتانے کا کہ ہماری غیرت مری نہیں، ہم آج بھی غیرت مند سنی ہے، آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا بدلہ لینا جانتے ہیں۔ لہذا ایسا کوئی فیصلہ کہ جس کی وجہ سے اسے ملک سے بھگایا جائے ہرگز ہمیں منظور
ہرگز ہمیں منظور، ہرگز ہمیں منظور۔ اس پر ہم نے اس تحریک کو مزید منظم کرنا ہے انشاءاللہ۔ لاہور میں 19 اکتوبر کو اس سلسلے میں بہت بڑا مارچ بھی ہو رہا ہے، ہر شہر میں کریں، ہر جگہ کریں، اپنی آواز بلند کریں۔ اب آواز کی حاضری لگے گی، جیسے ممتاز قادری کی تحریک تھی، کتنے لوگ آج ہاتھ ملتے ہیں کہ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آئی، ہم بھی بول پڑتے، اب شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ ایسے ہی کل یہ وقت بھی جب گزر گیا اور کچھ لوگوں نے چپ کا روزہ رکھ لیا کہ حکومت ناراض نہ ہو جائے یا ہمیں کوئی گرفتار نہ کر لے یا ہم پہ FIR نہ کٹ جائے، تو یہ زمانہ تو فوراً گزر جائے گا اور پھر غیر حاضری پر شرمندگی ہوگی۔ اس واسطے جو تمہارے دل میں ہے کہ یہ گستاخ ہے اور یا واجب القتل ہے اور ہم اس کو پسند نہیں کرتے، ہم چاہتے ہیں کہ حکومت غیروں کا دباؤ مسترد کر دے، انہیں کہہ دے 8 دینی ہے، 2 نہیں دینی، نہ دو، ہم گستاخ کو چھوڑ نہیں سکتے۔ یہ واضح حکومت ان کو جواب دے۔ یہ حکمران سوچتے نہیں۔ اب امریکہ نے نواز شریف کو استعمال کیا، اس کے بعد اس کو چھوڑا، اب وہ ذلت کا سفر طے کر رہا ہے۔ اس سے کام کروایا ممتاز قادری کی شہادت کا، اس سے کام کروایا حلف نامہ ختم نبوت میں تبدیلی کا، اب باقی اگلا حصہ آسیہ والا اس سے کروانا چاہتا ہے امریکہ۔ اور امریکہ بے وفا ہے، قبر میں ٹرمپ نے نہیں آنا، قبر میں آمنہ کے لال نے آنا ہے۔ اس واسطے میرے ساتھ حلف اٹھاؤ اس پر کہ ہم اس فیصلے کی مزاحمت کریں گے اور اس کی رہائی کے فیصلے کو قبول نہیں کریں گے۔ اس کے لیے حلف کا نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، آسیہ ملعونہ کو پھانسی دو، آسیہ ملعونہ کو، آسیہ ملعونہ کو، آسیہ ملعونہ کو، آسیہ ملعونہ کو، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔